بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم حاضر خدمت ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ ڈاکٹر محمد حسین ثقافی صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں، اور موصوف کا مزید مختصر تعارف یہ کہ ان کا تعلق ہندوستان سے ہے کہ جہاں وسیع پیمانے پر ان کی دینی خدمات کا ایک بڑا سلسلہ ہے، اور مزید یہ کہ بیرون ہندوستان بھی بڑے پیمانے پر ان کی علمی و دعوتی خدمات ہیں اور قابل ذکر اور قابل قدر مصروفیات ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں موصوف یہاں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، لہذا آئیے ناظرین کرام پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری محفل میں آپ تشریف لائے، جو کہ ہمارے لیے یقیناً انتہائی باعث مسرت ہے، لہذا جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ تقبل منا ومنکم۔ آمین یا رب۔ ناظرین کرام، جہاں تک تعلق ہے آج کی اس ملاقات میں موضوع گفتگو کا، تو حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام کی ایک اہم ترین تعلیم یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ انسانی معاشرے میں رہتے ہوئے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے مسلم امہ کے لیے ضروری ہے یہ بات کہ دیگر اقوام کے ساتھ ہمیشہ باہم مل جل کر زندگی بسر کی جائے، ہر ایک کے ساتھ ادب کا اور عزت و احترام کا معاملہ اپنایا جائے، اور یہ کہ انسان ہونے کی حیثیت سے تمام انسانوں کے ساتھ ہمیشہ کوئی بھی معاملہ کرتے وقت ہمیں یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ کسی بھی انسان کے جو حقوق ہوا کرتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ اس کا مذہب کیا ہے اور یہ کہ کس ملک سے اور کس علاقے سے، کس رنگ و نسل سے اس کا تعلق ہے، ان تمام چیزوں سے قطع نظر انسان ہونے کی حیثیت سے ہر انسان کے جو حقوق ہیں بہر صورت اور بہر قیمت، ان حقوق کی مکمل پاسداری کی جائے۔ تو آئیے اس سلسلے میں مزید استفادہ کیا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ محترم، یہ ارشاد فرمائیے گا کہ دین اسلام کی یہ اہم ترین تعلیم کے مسلمان دیگر اقوام کے ساتھ اس دنیا میں مل جل کر رہے، ہر ایک کے ساتھ عزت و احترام کا معاملہ ہو۔ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ بات پہ زیادہ زور دینا چاہتا ہوں، جی، قرآن شریف کے اسلوب اور سٹائل ہم دیکھیں تو جی، یا ایھا الذین آمنو ایک طرف ہے، یا اہل الکتاب دوسرے طرف ہے، اسی جیسے مختلف اسلوب میں قرآن یہ انسانیت کو خطاب کیا ہے، جی، لیکن ادھر بہت اہمیت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الناس، جی، یا ایھا الذین آمنو میں خالی مومنین یا مسلمان شامل ہوتے، صحیح ہے، یا اہل الکتاب ہو تو اس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ یا نیو ٹیسٹمنٹ کے لوگ اہل الکتاب ہوتے ہیں۔ جی، یا ایھا الناس کا دائرہ کوریج اتنا وسیع ہے، جی، مسلمان، غیر مسلمان، اہل کتاب
مذہبی لا مذہبی سب شامل ہوتے ہیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، جی ماتا اور پیدا والدین، آپ تمام لوگوں کے والدین ایک ہیں. والد صاحب بھی ایک ہے، والدہ ماجدہ بھی ایک ہے. جی اصل ایک ہے. جی اصل ایک ہے. یہ سب سے بنیادی چیز ہے، یہ فنڈامنٹل پرنسپل ہے. اس پرنسپل کے بنا پہ کام کرنے چاہیے، زندگی گزارنا چاہیے. اور اس کے بعد وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اونلی فار میئر آئیڈینٹیفیکیشن، آپس میں تعارف کے لیے مختلف قبیلہ بنائے آپ کو اور مختلف اجناس بنائے ہیں. لیکن یہ قبائل کی جو تعلق یا ریلیشن شپ ہے، جی یا یہ جو تقسیم جی جو تقسیم ہے، وہ کلاسیفیکیشن ہے، اونلی یہ تو آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے. اس کو بڑی بات بنا کہ میرا قبیلہ دیگر قبائلوں سے زیادہ اوپر ہے یا برتری حاصل ہے، یہ سمجھنا نہیں چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آیت کریمہ کے ذریعے میسیج یہ پہنچانا چاہتا ہے. اللہ وانٹس ٹو گیو دا اسٹرانگ میسیج دی انٹائر ہیومینٹی، انسانیت پورے کا پورا ایک ہی یونٹ ہے. وہ ایک ہی یونٹ میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. آپس کے جو بیہیویئر ہے وہ یکساں ہونا چاہیے. آپ کی جو کیریکٹر ہے وہ آپس میں مل کر وہ کیریکٹر بنانا چاہیے. ڈسکریمنیشن بالکل نہیں ہونا چاہیے. جی یعنی تعصب، جی تعصب، عصبیت، یہ ڈسکریمنیشن کسی بھی بنیاد پر، جی جی رنگ و نسل کی بنیاد پر، قوم اور قبیلے اور برادری کی بنیاد پر یا مذہب کی بنیاد پر کسی قسم کے تعصب کی دین اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. جی 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 کوئی گنجائش نہیں. جی اس کے بعد آیت کا جو تکملہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، تو اس میں کیا پیغام مقصود ہے؟ اس میں تو یہ ایک بہت اہم پیغام ہے. جی مطلب عقل کے ذریعے اگر کوئی بھی سوچے تو ان کو یہ معلوم ہو جائے گا، کیونکہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے. سوشل اینیمل ہونے کے واسطے ان کو دیگر جنگلی جانورات کے جیسے برتاؤ کرنا نہیں جائز نہیں. وہ دنیا کے لیے بہت خطرناک بھی ہو سکتا ہے. انسان کوئی بھی انسان اپنے آپ کے لیے ضروری جتنے اشیاء ہو سب خود نہیں بنا سکتا ہے. گھر خود نہیں بنا سکتا ہے، کپڑا خود نہیں بنا سکتا ہے، اور پانی کے انتظام خود نہیں کر سکتا ہے. انسان کے لیے دنیا میں کوئی بھی چیز ہو آپس میں تعاون کے ساتھ ہی بنا سکتا ہے. کہ تمام انسان آپس میں ایک دوسرے کے محتاج جی 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 یہ قانون قدرت ہے. جی یہ قانون قدرت ہے. اس لیے جب مختلف لوگ اپنے آپس میں تعاون کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، جی مل جل کر اور معاشرتی زندگی بسر کرنے پر مجبور، جی مجبور ہوتا ہے، ادھر قانون کی ضرورت، وہ کوئی کتاب مقدس کی ضرورت نہیں. خود عقل یہ کہتا ہے کہ جہاں انسان مشترکہ زندگی گزارتا ہے وہاں قانون کی ضرورت ہے. اب سوال یہ رہ گیا کہ اگر قانون ضروری ہو تو کون سا قانون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کوئی بھی آدمی اپنے گھر بنایا، وہاں ٹوائلٹ کہاں بنانا ہے، بیڈ روم کہاں بنانا ہے، اور وہاں اس گھر پہ کیا کھانے کا انتظام ہے، یہ سب اختیار کی حقدار خالی وہ گھر والا ہے. اسی جیسے پوری کائنات کے خالق رب سبحانہ، وہ رب سبحانہ و تعالی خدا تعالی، یہ تمام کائنات بھی ایک گھر ہے. جی جی یہ تمام کائنات ایک گھر ہے. وہ گھر کے نظام کیا نظام ہونا چاہیے، گھر کے مالک، جی کائنات کا جو پیدا کرنے والا، جی 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 پیدا کرنے والا ہے، اس کی طرف سے جو نظام، جی اس کے طرف سے نظام آنا چاہیے، اس کے طرف سے قانون آنا چاہیے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تقوی سے مطلب امتثال اوامر اللہ تعالی واجتناب نواہی. اللہ کے جو طمعا فی ثوابی وخوفا فی عقابی، یہی تو مطلب ہے ان اکرمکم
عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. جی، یعنی اجتناب ما یا امتثال ما امر اللہ به واجتناب ما نہا عنہ طمعا فی ثوابہ وخوفا وخوفا من من عقابہ. عقابہ. اس کی تشریح بھی ذرا فرما دیجیے گا. کوئی بھی آج کل کے قانون میں ایک پرابلم ہے. جی، قانون کیا چیز ہے؟ وہ ول آف سپریم پاور اور ساورن پاور. صحیح. لیکن ساورن پاور کے ول لو ہوتا ہے. جی وجہ کیا ہے؟ پاور آف انفورسمنٹ. نافذ العمل کرنے کے لیے انتظام بھی کرنا چاہیے. جی نافذ العمل کرنے کے لیے انتظام کیا ہے؟ پوری دنیا کے جو قانون ساز لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ایک طرف ہونا چاہیے پنشمنٹ، امپریسنمنٹ، جیل خانہ بھی ہے یا اور کوئی نوعیت کے پنشمنٹ ہوتا ہے. دوسرے طرف جو قانون پہ زندگی گزارتے ہیں، قانون فلی اپلائی کرتا ہے، ان کے لیے سپورٹ اور ان کو انکریجمنٹ بھی ہونا چاہیے، ان کو باعث کرنا چاہیے. اس لیے ریوارڈ، ایک طرف ریوارڈ ہوتا ہے ثواب اور دوسرے طرف پنشمنٹ یا عقاب ہوتا ہے. یہ پنشمنٹ اور ریوارڈ دونوں ہونے پر انفورسمنٹ جو کلمہ ہے، جو لفظ ہے، وہ آج کل کی قانون سازی میں بہت اہم لفظ ہے. کیونکہ جو پینل کوڈ وغیرہ کے جو چرچا ہوتی ہے، کیا قانون ڈیٹرنٹ ہونا چاہیے، اس میں کوئی خلاف نہیں. خود یہ کرمنل اور لائک مائنڈڈ پرسنس جو ہے، اس انداز کے جو لوگ ہیں، تمام لوگوں کو برائی سے باز جانے کے لیے، ہٹ جانے کے لیے باعث ہونا چاہیے ہمارے قانون. اس لیے انفورسمنٹ کے فیکٹر بہت اہم ہے. اس کے طرف ہے وہ سزا یا عقاب یا پھر ثواب کے ذکر بھی حدیث شریف میں، قرآن شریف میں ذکر کیا. تو یہ جو معاملہ ہے کہ سزا یا یہ کہ اس کے لیے انعام، اچھے کام کرے گا تو انعام جیسے آپ نے کہا ریوارڈ، برے کام کرے گا تو سزا پنشمنٹ. جی لیکن ایک چیز یہ ہے کہ اس لالچ یا اس ڈرانے دھمکانے کی بجائے انسان کا جو حسیب اور رقیب ہے، جو چوکیدار ہے، وہ باہر سے، اگر ہم کہیں گے کہ باہر سے ہونا چاہیے تو ہر انسان کے سر پر ایک پولیس والا، اتنے پولیس والے کہاں سے آئیں گے؟ تو اب ہونا یہ چاہیے، دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ یہ جو چوکیدار یا پہرے دار ہیں یہ باہر سے نہیں، یہ دل کے اندر ہونا چاہیے، کہ دل کے اندر یہ ایمان ہو، یہ احساس ہو کہ اور کوئی اس وقت مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، کوئی مجھے انعام دے گا یا سزا دے گا، کسی سے کوئی غرض نہیں ہے. میں اچھے کام کروں گا اس لیے کہ اللہ کی طرف سے مجھے انعام ملے، اور میں ہر برائی سے بچوں گا اس لیے کہ اللہ کی طرف سے عذاب اور مؤاخذہ سے میں محفوظ رہوں. تو یہ چیز، یہ جذبہ جو ہے، یہ دل میں جس کے ہوگا تو وہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین انسان ہے. ورنہ یہ کہ یہ شعوب، یہ قبائل، یہ رنگ و نسل، یہ زبانیں، یہ علاقائی جغرافیائی تقسیم، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور جب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو سبھی کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے. سب برابر ہیں، سب ایک آدم ایک حوا کی اولاد ہیں. ناظرین، فی الحال لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل آپ نے یہ گفتگو فرمائی کہ دین اسلام کا یہ ایک اہم ترین امتیازی وصف ہے کہ انسان کو ہمیشہ یہ سبق سکھایا گیا ہے کہ تمام انسانوں کی اصل ایک ہے، یعنی آدم و حوا. لہذا کسی تفریق یا اونچ نیچ یا تعصب کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اگر اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں کہ یہ جو ارشاد ربانی ہے
وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اس میں کیا اہم ترین تعلیم پوشیدہ ہے؟ پھر یہ کہ جو انداز اختیار کیا گیا کہ لِلنَّاسِ، اس میں مزید کیا پیغام دینا مقصود ہے؟ جیسا کہ پہلے آیت کریمہ کے تلاوت ادھر کی گئی ہے، جی یا ایھا الناس صحیح، وقولوا للناس، دونوں جگہ الناس جی دی ٹوٹل مین کائنڈ، پوری انسانیت کے ذکر آیا ہے۔ قولوا للناس حسنا، وہاں بھی کوئی بھی ڈسکرمنیشن نہیں، چاہے مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، مذہبی ہو لا مذہبی ہو، مرد ہو عورت ہو، بچے ہو بڑے ہو، کوئی سفید رنگ کے ہو یا کالا کلر کا ہو، جی تمام کے تمام انسانیت کے لیے خطاب کی زبان ہونا چاہیے قولوا للناس حسنا۔ جی ہو سکتا ہے پرووکیشن ہوتا ہے، جی، قولوا جذبے للناس میں۔ حسنا، پہلے ترجمہ یہ کہ تمام لوگوں کے ساتھ تم ہمیشہ خوش اسلوبی کے جی ساتھ جی 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 گفتگو کیا، جی 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 تمام لوگوں کے ساتھ، تمام لوگوں کے، اس میں کوئی بھی تمیز نہیں ہے۔ صحیح ہے، یہ تمام لوگوں سے اچھی طرح بات کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ماحول پہ آپ جذبے میں آ سکتا ہے۔ جی ایک مثال مختصر انداز پہ میں دینا چاہتا ہوں۔ زید بن سائنہ ایک جوئش اسکالر تھے، یہودی عالم اور حبر من الیہود۔ جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس پہ آ کے انہوں نے گالی دینا شروع کیا، جی انتم یا بنی ہاشم لمتل، قرضہ میں پیسہ لیتے ہیں واپس دینے میں تاخیر کرتے ہیں۔ سیدنا عمر جیسے لوگ اتنا جذبے میں آیا، اذن لی لقطع عنقی، ان کے گردن کاٹنے کے لیے اجازت دیجیے۔ صحیح، لیکن سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، یا عمر مرہ بحسن الطلب ومرنی بحسن الادا، عمر یہ اسلوب صحیح نہیں، قولوا للناس حسنا، تم تو ان سے کہنا چاہیے بھیا قرضہ کے ٹائم ہوتا ہے واپس لینے کے لیے، آپ وہ مانگنا چاہیے اچھا انداز پہ۔ صحیح، اور میرے سے بھی عمر آپ کو یہ کہنا، یہ نصیحت دے سکتا تھا، سیدنا رسول اللہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کسی سے قرضہ لیے ڈیٹ باقی ہے جی تو بھی 2-3 دن پہلے سے ہی دینا اچھا ہے۔ یہ نصیحت سے کیا ہوتا ہے، سبحان اللہ، انسان کے دل زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے زید بن سائنہ جو یہودی لیڈر تھا، انہوں نے اسی مجلس سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ، خوش اخلاقی کی جی جی، خوش اخلاقی سے۔ وہ اس میں اہم یہ چیز ہے کہ وہ قولوا للناس حسنا، وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، مذہبی ہو لا مذہبی ہو، تمام لوگوں سے خطاب کے سٹائل بنانا چاہیے۔ یہ ایک دم بیسٹ سٹائل آف ٹاک یو شوڈ ہیو ٹو اڈاپٹ۔ کہ اس میں انسانیت کا احترام بھی ہے، جی 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 مزید یہ کہ ہمارے حسن اخلاق سے، ہماری خوش گفتاری سے، ہماری خوش اخلاقی سے، اور یہ کہ معاملات میں ہماری امانت و دیانت سے متاثر ہو کر شاید وہ دین اسلام کی طرف راغب ہو جائے، جی جی متوجہ ہو جائے، جی دین اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرے، جی، شاید مسلمان ہو جائے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ فَأَجِرْهُ، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللہ۔ جی، کہ مشرکین میں سے کوئی اگر آپ کی پناہ میں آنا چاہے جی تو آپ اسے اپنے گھر میں پناہ دیجیے، جی جی شاید وہ آپ کے گھر میں رہتے ہوئے اللہ کا کلام اس کی سماعت سے ٹکرائے گا، جی 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 اور دین برحق کا پیغام اس کے کانوں تک پہنچے گا، تو یوں شاید وہ اسے ہدایت نصیب ہو جائے جی دین برحق کی طرف۔ اور اسی طرح قرآن کریم کی ایک اہم ترین آیت ہے جس میں قیمتی ترین تعلیم دی گئی ہے، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان أن تبروهم وتقسطوا إليهم
ان اللہ یحب المقسطین، بہت اہم پیغام ہے، بہت ارشاد اہم فرمائیے پیغام۔ گا۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کو خاص کر یہ سکھانا چاہتا ہے، جی دوسروں کو اپنے فرینڈ بنانا مطلب ایک ہے، اور دوسروں کے ساتھ عدل کے ساتھ کوئی بھی کام میں مصروف رہنا یہ تو الگ بات ہے۔ جی دیکھیے مسلمان غیر مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ اپنانا ہے، جی پوری طرح عدالت کے ساتھ، فلی جسٹس کے ساتھ اپنے برتاؤ بنانا چاہیے۔ مسلمان ہے ایک طرف، دوسرے طرف غیر مسلم ہے، اس لیے وہ غیر مسلم کے ساتھ تعصب کے ساتھ کام لینا اسلام ہرگز نہیں مانتے ہیں، اسلام پروہیبٹ کرتے ہیں۔ صحیح، مثال بھی میں دے سکتا ہوں، یہ بات سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ہے۔ جی علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بازار پہ جا رہا تھا، ایک تاجر دکاندار وہاں ایک کرتا بیچ رہا تھا۔ جی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یقین ہے کہ جو کرتا یہ تاجر وہ عیسائی بیچ رہا ہے جی وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے۔ وہاں ایک جسٹس ہے، جج ہے، قاضی شرعی۔ قاضی شرعی کے پاس گیا علی رضی اللہ عنہ نے، شکایت درج کیا، میرے کرتا ہے وہ عیسائی نے اپنے دکان میں بیچ رہا ہے۔ جی قاضی کا تقرر حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے طرف سے ہے، جی، اس لیے کہ امیر المؤمنین جی امیر المومنین ہے۔ لیکن قاضی کے سامنے جب مسئلہ کے جو ہیئرنگ ہو گیا، صحیح، قاضی صاحب نے امیر المومنین سے پوچھا، کیا امیر المومنین آپ کے بینت، آپ کے ایویڈنس کیا ہے؟ جی گواہ کا ہے، گواہ کہاں ہے؟ صحیح، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کرتا تو میرا ہے، میں یقین کرتا ہوں، لیکن ایویڈنس یا گواہ نہیں ہے۔ سیدنا شریح نے کہا ہمارے قانون کے ایک اہم قاعدہ ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، دی برڈن آف ایویڈنس آن دی پلینٹف، جو مدعی ہے وہ پیش کرنا چاہیے گواہ کو۔ امیر المومنین آپ گواہ پیش کرنے میں عاجز ہو گیا، میرا حکم ہے یہ کرتا وہ وہی عیسائی کا ہے۔ جی سبحان اللہ، کیا ہو گیا؟ جی وہ عیسائی جو تاجر ہے وہ خود اقرار کیا، وہ جج سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا یہ کرتا میرا نہیں، حضرت علی کا ہے۔ جی سبحان اللہ، میں کہیں بھی یہ طریقہ، یہ انصاف نمونہ انصاف میں اور نہیں مساوات، دیکھا، اس لیے میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ادھر بھی انصاف کی قیمت کتنا ہے، جی اور عدالت نافذ کرنے کے لیے کتنے اہم اسلام اہمیت دیتا ہے، یہ سب کا نمونہ اور ثبوت ہے۔ پھر اس واقعے میں مزید ایک بات یہ بھی اہل علم نے بیان کی ہے، یہ واقعہ جو آپ نے ذکر فرمایا جی کہ جو وہ جلسہ جب برخاست ہوا جی جی تو بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قاضی شریح کو تنبیہ فرمائی جی 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 اور یہ فرمایا کہ وہاں عدالت میں سماعت کے دوران جی آپ نے مجھے مخاطب کیا امیر المؤمنین کہہ کر، جی 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 میں وہاں امیر المؤمنین نہیں ہوں، جی ایک عام انسان کی طرح کہ میرے اور اس دوسرے انسان کے درمیان ایک کیس چل رہا ہے۔ میں کیس کے ایک پارٹی ہوں۔ جی تو آپ مجھے وہاں آئندہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو امیر المؤمنین کہہ کر نہیں پکاریں گے، جی جی اس لیے کہ آپ نے وہاں مکمل غیر جانبداری سے اپنا جو فرض ہے وہ پورا کرنا ہے، جی 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 تو مجھے وہاں امیر المؤمنین کہہ کر مخاطب کرنا، اس میں جانبداری جی جانبداری کا جھلک گنجائش تو محسوس ضرور ہے۔ تو یہ تنبیہ بھی فرمائی، جی جی تو یہ تواضع، یہ حسن اخلاق، یہ عدل و انصاف اور یہ مساوات، تو یہ آیت جو ہے قرآن کریم کی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے تمام انسانوں کے خالق و مالک کی طرف سے یہ تنبیہ کی گئی ہے اور یہ تعلیم دی گئی ہے کہ دیکھو وہ غیر مسلم، وہ مشرک جنہوں نے تمہارے خلاف کوئی جنگ نہیں لڑی، جی جنہوں نے تمہیں گھر سے بے گھر نہیں کیا، جی جنہوں نے تمہیں ستایا نہیں ہے، جی تمہیں ہجرت پر مجبور نہیں کیا، جی تم ان کے ساتھ ہمیشہ عدل و انصاف
اور خوش اخلاقی پر مبنی سلوک ہی کیا کرو، جی یعنی ان کے ساتھ تعلق رکھنا وغیرہ، یا حسن سلوک، یا انہیں خوش آمدید کہنا اگر کوئی مہمان آیا ہے جی تو اس چیز کی ممانعت نہیں ہے بلکہ اس کی اجازت ہے، بلکہ اس کو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے جی 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 کہ ہر غیر مسلم سے صرف اس وجہ سے انسان امتیازی سلوک برتے اور نفرت کا اظہار کرے کہ اس کا مذہب الگ ہے، جی جی ایسی بات نہیں ہے۔ جو ہمیں نہیں ستاتا جی ہم بھی اس کے ساتھ جی ہمیشہ عزت و احترام سے ہی پیش آیا آیت کریں۔ کریمہ کے شروع میں لا ینہاکم صحیح ہے، ممانعت نہیں ہے، جی لیکن وہ آیت کریمہ کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص کر ذکر کیا ان اللہ یحب المقسطین، جی اللہ کے لیے سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ آپ دیگر مذہب کے لوگوں کے ساتھ، جو آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے لڑنے کے لیے نہیں آیا، آپ کو آپ کے گھر سے نکالنے کی کوشش نہیں کیا، ایسے جو ہم آہنگی چاہنے والے جو لوگ ہیں جی ان کے ساتھ مدد کرنا، آپ کے ساتھ تعاون کرنا، یہ ہے اللہ کے زیادہ مرضی۔ جی بالکل، کہ اللہ اس چیز کو پسند جی فرماتے جی ہیں، پسند فرمائے، ترغیب دی گئی۔ جی 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 تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام کا ایک اہم ترین اصول، بنیادی تعلیم لا اکراہ فی الدین، تو اس بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ آج کل کنورشن کی بات بہت زوردار پکڑ رہے ہے پوری دنیا میں۔ اسلام میں سبحان اللہ، اسلام کی پالیسی تو اتنا کلیئر ہے، کلیئر میسیج، لا اکراہ فی الدین، نو کمپلشن ان آور ریلیجین۔ کسی کو اسلام میں داخل ہونے کے لیے مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی اسلام کے بارے میں صحیح سمجھے اور پھر اسلام میں داخل ہونے کے لیے خود آ سکتا ہے، ان کو اہلاً و سہلاً، یو آر ویلکم، آپ کو ہمارے دین میں آ سکتا ہے۔ دین میں آنے کے لیے خاص کر اجراءات نہیں ہے، کوئی رسم و رواج نہیں ہے، خالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے توحید کو ماننا ہے۔ دیکھیے ابو قحافہ جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد صاحب ہے، جی فتح مکہ کے دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے والد صاحب کو لے کے برگاہ رسالت میں آیا۔ جی سرکار نے پوچھا ابو بکر کیا ضرورت تھی ادھر لانے کے؟ اگر وہ اسلام میں داخل ہونا چاہتے تو میں خود ان کے گھر پہ جا کے وہاں ان سے مل سکتا تھا۔ یہ ہے دین اسلام۔ اور دیکھیے ایک اور واقعہ مختصر طور پر میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم، وہ یہودی تھا، یہودی خادم تھے خدمت کرنے کے لیے، اور جب وہ بیمار ہو گئے، آخری بیمار، جی، اور نو عمر تھا، جی عمر جی میں اور بھی بہت نومر چھوٹا ہے، ایک لڑکا ہے، لڑکا ہے، جی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ڈیتھ بیڈ پہ، فراش الموت پہ اس کو دیکھنے گیا۔ جی وہاں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی اتنا فرمایا اگر مسلمان ہو گئے تو آپ کے لیے اچھا ہے، ہمارے لیے اچھا نہیں۔ ادھر ان کے والد صاحب خود کہتا ہے اطیع ابا القاسم، بیٹا تیرے لیے سیدنا رسول اللہ کا، یہ والد صاحب یہودی ہے، باوجود اس کے انہوں نے سیدنا رسول اللہ کو طاعت کرنے کو، ماننے کے لیے حکم دیا، خود والد صاحب۔ سیدنا رسول اللہ ہمیشہ یہی سٹائل اپناتا ہے، اسلم تسلم، جی، کہ تمہارا اپنا فائدہ ہے، جی جی ہمارا تمہارا کوئی اپنا فائدہ اس میں نہیں ہے۔ جی جی تو فی الحال ایک وقفہ لیتے ہیں۔ جی محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلہ کلام کو اب پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل آپ نے یہ گفتگو فرمائی کہ دین اسلام کی ایک اہم ترین تعلیم یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کو دین اسلام قبول کرنے پر مجبور نہ کیا جائے، رغبت دی جائے، پیغام حق پہنچا دیا جائے، اس کے بعد مجبور نہ کیا جائے کسی کو بھی۔ اس کے علاوہ مزید ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین اسلام میں انتہائی سختی کے ساتھ
اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ جو غیر اقوام ہیں، ان کے جو معبود ہیں جن کی وہ عبادت کیا کرتے ہیں، یا جس چیز کو بھی وہ مقدس سمجھا کرتے ہیں دینی نقطہ نظر سے، یا جو بھی ان کے دینی و مذہبی شعائر ہیں، جو ان کے دینی مقامات ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم مسلمان کبھی برا نہ کہیں کہ اس سے ان کے جذبات مجروح ہوں گے۔ پھر یہ کہ جواب میں وہ بھی ہمارے مذہب کو برا کہیں گے، جی جی تو اس سے بھی غیروں کے ساتھ مل جل کر رہنے کی ایک تعلیم ملتی ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں گے آپ؟ یہ آیت کریمہ کے تھوڑا سا تفصیل سے جاننا چاہیے۔ صحیح۔ یہ تفصیل کے لیے میں ایک اور واقعہ، صحابہ کرام ایک سفر میں تھے، وہ جماعت صحابہ میں ایک صحابی نے سورہ مریم کا تلاوت کیا۔ جی سورہ مریم میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جی ان میں یہ صحابہ کرام میں ایک صاحب نے جب قرآن میں حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ذکر آیا، انہوں نے وہ مریم علیہ السلام کو گالی دینا شروع کیا۔ وجہ یہ ہے حضرت مریم وہ سین میری، وہ تو عیسائی لوگ زیادہ تعظیم دیتے ہیں، لیکن اس وقت یہ صحابہ کرام نے وہ جو گالی دیا حضرت مریم علیہ السلام کو اور حضرت عیسی مسیح علیہ السلام کو، اس کو خوب مار دیا۔ اور بعد میں کیس آیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے کورٹ میں، عدالت میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بہت غصہ ہو کر یہ صحابہ کرام سے پوچھا، عَلَمْ تَسْمَعُوا قَوْلَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، کیا آپ لوگ قرآن میں یہ تلاوت نہیں کیے؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ قرآن سختی طور پر منع کیا ہے کہ آپ لوگ دیگر لوگوں کے معبود کو کہیں بھی شتم یا گالی نہیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ اسلام کے طریقہ کار نہیں ہے، اسلام کے راستہ یہ نہیں ہے۔ ہم ہر ایک آدمی کے جو فیتھ ہے، جو بیلیف ہے، وہ ریسپیکٹ کرنا چاہیے۔ یہودی کو یہودی کے دین وہ رکھنے کا، عقیدہ رکھنے کا حقدار ہے وہ، اور عیسائی کو بھی وہی رائٹ اویلیبل ہے، مسلمانوں کو بھی وہی رائٹ اویلیبل ہے۔ آپس میں دوسروں کے معبود کو گالی دینا شروع کیے تو وہ میرا معبود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی گالی دینا شروع کیا، یہ آپس میں اندرونی لڑائی کے لیے ایک سبب بن جائے گا، اندرونی لڑائی کا سبب بھی بن جائے گا۔ مزید یہ کہ میں نے جب اس کے معبود کو برا کہا، جواب میں اس نے نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں نازیبا کلمات کہے، تو گویا میں نے خود اسے ورغلایا ہے کہ اللہ کی یہ جو توہین ہوئی ہے سبب میں بن رہا ہوں، جیسا کہ خود ان کو ہتھیار دیا۔ بالکل، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ لعن اللہ من لعن والدی، اللہ کی طرف سے لعنت ہے اس انسان پر جو اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اپنے والدین کو لعنت کون بھیج سکتا ہے؟ وہ تعجب کے ساتھ یہ سوال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اس کی ماں کو گالی بکی، اس نے جواب میں اس کی ماں کو گالی بکی، اس نے اس کے والدین کو برا کہا، اس نے اس کے والدین کو برا کہا، نہ یہ برا کہتا، نہ یہ ابتدا کرتا، نہ وہ جواب دیتا، تو گویا سبب یہ خود بنا ہے۔ تو یہی معاملہ یہاں بھی ہے کہ ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم دوسروں کے معبود کو، ان کی عبادت گاہوں کو، ان کے دینی شعائر کو برا نہ کہیں۔ اگر ایسا ہوگا تو اختلاف بھی پیدا ہوگا، فتنہ برپا ہوگا۔ مزید یہ کہ وہ جواب میں ہمارے معبود کو، اللہ کو، ہماری مساجد کو، ہمارے دین کو، ہمارے شعائر کو برا کہیں گے، تو سبب گویا کہ ہم خود بن رہے ہوں گے۔ تو اس سلسلے میں ایک مزید آیت کے بارے میں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ
وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا لیکن وَصَاحِبْهُمَا فی الدنیا معروفاً. معروفا. اس بارے میں کیا عظیم ترین تعلیم ہے، ارشاد فرمائیے. یہ ابھی بہت واضح ہو گیا جی کہ دیگر مذہب کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک اپنانا چاہیے، اور والدین کے نسبت خاص کر ارشاد گرامی ہے یہ آیت کریمہ میں. اگر والدین مشرکین ہیں، غیر مسلمان ہیں، تو بھی ان کو ریسپیکٹ کرنا چاہیے، اور ان کے لیے والدین کے طرف بچوں کے طرف سے جو حقوق ہے وہ حقوق ادا کرنا چاہیے. لیکن اگر والدین بچوں کو مشرک بننے کے لیے اصرار کرتے ہیں یا اللہ کے ساتھ شریک بنانے کے لیے کوشش کرتا ہے، بس اس مسئلہ میں آپ ان کو ماننا نہیں، طاعت نہیں کرنا چاہیے. مطلب آپ بھی والدین مشرک ہونے کے واسطے آپ بھی مشرک نہیں ہونا چاہیے. فلا تطیعہما، خالی اس بات میں نہیں ماننا، لیکن اسی وقت بھی قرآن زور دے رہا ہے وصاحبہما فی الدنیا معروفا. اور دیگر جتنے بھی حالات ہیں، تمام حالات میں والدین کے ساتھ تعاون کرنا، مدد کرنا، اور ان کے لیے تو ان کے طرف ہاتھ بڑھانا یہ ضروری ہے. خدمت کرنا، خبر گیری، ہمدردی، جی دل میں خلوص، دل میں ان کے لیے درد ہو، ہر نبیت کے لیے ان کو ساتھ دینا ضروری ہے. بس ایک ہی بات، وہ آپ کو بھی مشرک بنانا چاہتے ہیں، اس کوشش میں ان کو ناکام کرنا، اور باقی تمام امور میں تعاون کرنا. سبحان اللہ. یعنی والدین اگر مشرک ہیں تب بھی انسان کو یہ حکم ہے کہ انسان ان کے ساتھ حسن سلوک روا رکھے، ان کی خدمت ہو، اور یہ کہ خبر گیری ہو. جی اور اس سے بڑھ کر دین اسلام میں یہ جو رواداری ہے، جی اس کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے کہ والدین مشرک ہیں. نہ صرف یہ کہ مشرک ہیں بلکہ اولاد کو بھی شرک پر مجبور بھی کر رہے ہیں. جی پھر بھی حکم یہ ہے کہ ان کی یہ بات نہ مانو، جی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ان سے الگ ہو جاؤ، لا تعلق ہو جاؤ، جی اور یہ کہ انہیں ان کے حال پر بڑھاپے میں چھوڑ کر چلتے بنو. نہیں، ان کے حقوق ادا کرو، ان کا خیال رکھو، ان کے ساتھ حسن سلوک رکھو، اور مرتے دم تک، جب تک دنیا فی الدنیا وصاحبہما فی الدنیا، جب تک سانس ہے، جی دنیاوی زندگی آخری ہے، سانس لینے تک بالکل ان سے اپنے راستے جدا نہیں کرنا، ان کا خیال رکھنا. یہ بہت اہم ترین چیز ہے. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کی والدہ، ابھی تک انہوں نے دین اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ آئی تھی ملاقات کے لیے. تو یہ مشہور واقعہ ہے کتب حدیث میں. تو اس بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیے گا. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا صدیق الاکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے. اس وقت جو واقعہ کے ذکر کر رہے ہیں، اس وقت وہ قتیلہ نام کے جو امی تھی، وہ امی اسلام میں داخل نہیں، لیکن بیٹی کو دیکھنے کے لیے، بیٹی کو زیارت کرنے کے لیے ہدیہ لے کے، تحفہ لے کے آئی تھی وہ. لیکن اسماء رضی اللہ تعالی عنہ اپنی امی سے کہی کہ یہ گھر پہ اندر نہیں آنا، تیرے جو تحفہ لائے ہیں وہ میں قبول نہیں کروں گا، میں آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جب ہمارا دین الگ ہے، جی ہمارا دین الگ ہے، نجس ہو، ہم پاک ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف یہ مسئلہ آیا. سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماء سے کہا، فرمایا اسماء یہ امی کی جگہ تو الگ ہے، امی تو امی ہے، عقیدہ چاہے الگ ہو اور وہ مشرکہ ہو، آپ مومنہ ہو، لیکن امی کے ساتھ بہت اچھی طرح برتاؤ یا معاملہ اپنانا چاہیے، نیک رواداری کے ساتھ کام کرنا چاہیے. اور اسماء رضی اللہ عنہ کے طرف سے جو معاملہ ہوئی، ابھی جو ہدیہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی،
حتیٰ کہ گھر کے اندر داخلہ بھی نہیں دیا. آپ کی مذہب الگ ہے، میرا مذہب الگ ہے بول کے سیدنا رسول اللہ نے ڈانٹ دیا اور زور دے کر کہا یہ سٹائل، یہ نظام ہمارے اسلام میں نہیں. جی سبحان اللہ. تو اہم ترین تعلیم اس سے ہمیشہ کے لیے تمام امت مسلمہ کو یہی بات سمجھ میں آئی کہ ہمیشہ انسانیت کے لحاظ سے سبھی کے ساتھ برابری اور مساوات اور عزت و احترام کا معاملہ کیا جانا چاہیے. اگر کوئی غیر مسلم ہے جن کے ساتھ ہمارے تجارتی معاہدات ہوں، معاملات ہوں، خرید و فروخت کے سلسلے ہیں، تو اگر کوئی اس وجہ سے سوچتا ہے کہ میں انہیں کوئی نقصان پہنچاؤں اس لیے کہ اس کا تو مذہب الگ ہے اور معلوم نہیں کیا ہے، تو کیا اس کی سوچ درست ہے یا اس کی سوچ بیمار ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدات کا کس طرح احترام کیا کرتے تھے غیر مسلموں کے ساتھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے تعلیم پر ہی ہم کو سکھاتے ہیں. جی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے مسائل میں کیا موقف اپنایا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. جی. اوفوا بالعقود. You have to complete, you have to perform your contract. صحیح ہے. کوئی بھی وعدہ ہے یا عہد نامہ ہے اور ایسے جو جی ایسے کوئی بھی ریلیشن شپ ہو وہ کمپلیٹ اور پورا کرنا مسلمان کی ذمہ داری ہے. اور توجہ دینے کی مسئلہ یہ بھی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو مسلمان نام کے ایک فرقہ کے بارے میں ذکر کیا اور ہم کو متنبہ کیا، وہ منافقین ہے. منافقین کے بارے میں قرآن میں ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. وہ دوزخ میں نہیں، دوزخ کے سب سے باٹم میں ہے. ایسے منافقین کے ایک نشان آیت المنافقی ثلاث، اس میں ایک علامت نشانی کیا ہے؟ اذا عاہد اخلف. وعدہ کیا یا عہد کیا اور اس کے خلاف ورزی کرنا. جی، یعنی وعدہ وفا کرنا یہ سبھی کے ساتھ ضروری ہے. اس میں دینی بنیاد پر کوئی تقسیم کرنا کہ یہ غیر مسلم ہے تو میں اس کے ساتھ وعدہ وفا کیوں کروں، یہ بیمار سوچ ہے اور یہ دین اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے. الغرض دین اسلام ایک فطری دین ہے، دین فطرت ہے، آفاقی دین ہے. تمام دنیا انسانیت کے لیے یہ پیغام حق ہے. لہذا ہمیں یہ اہم ترین تعلیم ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہر ایک کے ساتھ عزت و احترام کے معاملات ہوں. شاید ہمارے حسن سلوک سے وہ متاثر ہو، وہ دین برحق قبول کرے اور یہ کہ جہنم کی آگ سے نجات کا یہ چیز وسیلہ اور ذریعہ بن جائے. پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور یہ کہ آپ نے نہایت عمدہ انداز میں یہ مفصل گفتگو فرمائی. جزاکم اللہ خیرہ. جزاکم اللہ. شکریہ. آمین یا رب. اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو اپنے دین کی فہم اور سمجھ عطا فرمائے اور یہ کہ صراط مستقیم پر ہمیں اللہ تعالی ہمیشہ ثابت قدمی عطا فرمائیں. ہمیں دیجیے اجازت فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.